السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے بنی اسرائیل کے ایک نوجوان شخص کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نہایت حسین و جمیل حسن عطا کیا تھا۔ وہ نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ اس کے رزق کا ذریعہ ایک چھوٹا سا دکان تھا۔ وہ بازاروں میں پینٹیاں بیچا کرتا تھا، یعنی پٹاریاں بیچا کرتا تھا۔ اسی سے وہ اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وہ نوجوان شہر کے گلیوں میں گھوم گھوم کر پیٹیاں بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان ایسا ہی گھومتا ہوا ایک بادشاہ کے محل کی طرف سے گزرا۔ وہ آواز لگاتا ہوا جا رہا تھا تو اس محل کے کنیز اس آواز کو سن کر باہر نکلی۔ وہ آواز لگاتا ہوا جا رہا تھا تو اس محل کی کنیز نے اس آواز کو سن کر باہر نکلی، اور باہر آ کر جب دیکھا تو ایک نہایت حسین نوجوان پیٹیاں لے کر آوازیں دے رہا تھا۔ وہ کنیز اس نوجوان کے پاس گئی اور اسے وہیں پہ ٹھہرنے کو کہا، اور وہ واپس محل کے اندر گئی اور اس محل کے شہزادی کو یہ جا کر کہا کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے، میں نے آج تک ایسا خوبصورت شخص نہیں دیکھا۔ یہ سن کر اس شہزادی نے کنیز سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم اسے محل میں لے کر آؤ، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ خادمہ اس نوجوان کے پاس گئی اور جا کر کہا، تم جو سامان بیچ رہے ہو میں خریدنا چاہتی ہوں، تم محل میں آؤ۔ وہ نوجوان محل کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ کنیز اس نوجوان کو شہزادی کے کمرے کے اندر لے گئی۔ جیسے ہی شہزادی نے اس نوجوان کو دیکھا، شہزادی کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہ رہا۔ اس کے دل میں اس نوجوان کے حسن کا ایک جادو سا چل گیا۔ نوجوان نے شہزادی سے کہا، آپ جو سامان خریدنا چاہتی ہیں خرید لیں، مجھے اور بھی دوسرے مقامات پر بھی جانا ہے۔ تو شہزادی نے کہا، میں یہاں تمہیں سامان خریدنے کے مقصد سے نہیں بلائی، میں تمہیں گناہ کرنے کی نیت سے بلائی ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان حیران ہو جاتا ہے۔ نوجوان نے اس شہزادی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اللہ سے ڈرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان کو اللہ نے جتنا خوبصورت بنایا تھا اتنا پاک اس نوجوان کا دل اور ایمان بھی تھا۔ وہ اللہ کا خوف رکھنے والا تھا، وہ ایمان والا تھا۔ نوجوان کے منع کر دینے کے بعد اس شہزادی نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ گناہ نہیں کرو گے تو میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتے تھے، تم میرے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے چوری سے محل میں داخل ہوئے ہو۔ نوجوان نے پھر اس شہزادی کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان گناہوں سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ ان گناہوں پر اپنا قہر نازل کرتا ہے، تم باز آ جاؤ یہ گناہ کرنے سے۔ لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئی، کیونکہ اس نوجوان کی خوبصورتی نے اس پر جادو سا کر دیا تھا۔ اس پر اس نوجوان نے شہزادی سے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے تھوڑا مہلت دو، مجھے وضو کرنا ہے، تم مجھے وضو کرنے تک کا وقت دے دو۔ اس پر شہزادی نے سوچا، یہ ضرور کوئی چال چلنے والا ہے، یہ یہاں سے جانے کا بہانہ بنا رہا ہے۔ پھر بھی شہزادی نے اسے وضو کرنے کی مہلت دی۔ اسے وضو کرنے کے لیے چھت کے محل پر لے گئی۔ نوجوان وضو کر کے اللہ کی طرف لو لگاتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگتا ہے کہ یا میرے مالک، میں ساری عمر گناہوں سے بچتا رہا، کبھی بھی گناہ کے نزدیک نہیں گیا، میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جس سے تو ناراض ہو، مگر آج بات میرے ایمان پہ آئی ہے، مجھے گناہ کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس صرف دو راستے بچے ہیں، یا تو میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ گناہ کر لوں، یا ایمان بچانے کے لیے اس محل سے چھلانگ لگا دوں۔ چونکہ مجھے میرا ایمان سب سے پیارا ہے، میری تمام عمر کی کمائی، میرے سارا مال و دولت میرا ایمان ہے، اس لیے میں ایمان کو بچانے کے لیے محل سے چھلانگ لگانا بہتر سمجھتا ہوں۔ مجھے میرے زندگی سے زیادہ میرا ایمان پیارا ہے، مجھے میرے زندگی سے زیادہ پیارا میرا ایمان ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگتا ہے، میرے اللہ، یہ گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے کود کر اپنی جان دے دوں۔ محل سے زمین کی دوری کافی تھی، وہ محل کافی اونچا بنا ہوا تھا، پھر بھی وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر محل سے چھلانگ لگا دیتا ہے۔ جو ہی وہ نوجوان زمین کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے دو فرشتے کو بھیجتے ہیں۔
وہ فرشتہ اس نوجوان کو دونوں طرف سے تھام لیتا ہے اور آہستہ سے اسے زمین تک لے آتا ہے۔ جب نوجوان زمین پر صحیح سلامت پہنچ جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگتا ہے، اللہ کا حمد و ثنا بیان کرنے لگتا ہے، رب کا شکر ادا کرنے لگتا ہے اور اللہ سے فریاد کرنے لگتا ہے، یا میرے مالک، میں اپنے حسن کی وجہ سے اس گناہ تک پہنچ گیا، میں اپنی تجارت کی وجہ سے اس محل تک پہنچ گیا۔ اگر میں تاجر نہ ہوتا تو شاید میں اس طرح کی آزمائش سے نہ گزرتا۔ یا میرے مالک، تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ اختیار رکھنے والا ہے۔ یا میرے اللہ، تو مجھے بنا کاروبار کیے بھی تو رزق دے سکتا ہے، میرا پیٹ بھر سکتا ہے۔ نوجوان کا یہ دعا کرنا تھا کہ آسمان سے ایک تھیلی اس نوجوان کے پاس آتی۔ اس تھیلی کو جب کھولا تو اس میں سونے کی سکے تھے۔ پھر وہ نوجوان اللہ سے عرض کرنے لگتا ہے، یا اللہ، یہ جو سونے کی تھیلی تو نے مجھے عطا کیا ہے، اگر یہ میرے لیے دنیا کی روزی کا ذریعہ ہے، میرے رزق کا ذریعہ ہے، تو اس میں اپنی رحمت ڈال دے، اس میں برکت ڈال دے، یا اس سونے کے بدلے میں تیرے آخرت کے کسی نعمت سے محروم ہوتا ہوں تو مجھے یہ نہیں چاہیے، تو اسے واپس لے لے، کیونکہ مجھے دنیا سے پیارا آخرت ہے، میرے نزدیک دنیا کے نعمتوں سے افضل آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، تم نے محل میں اپنی صبر رکھی، تم نے میرا خوف رکھا، جو تم نے صبر کیا یہ اسی صبر کا انعام ہے۔ تو وہ نوجوان عرض کرنے لگتا ہے، یا میرے مالک، مجھے دنیا میں کوئی انعام نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے بدلے آخرت میں تیری رحمت چاہیے۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنی دیر تک میں ہوں، دنیا کے بعد تو آخرت ہی زندگی ہے، میرے انعامات مجھے قیامت کے دن چاہیے۔ اسی وقت وہ سونے کی تھیلی واپس چلی جاتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جو شخص پاک دامن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کا ذریعہ ایسے ایسے جگہوں سے عطا کرتا ہے کہ اس بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے امن و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین و شما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔